الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 27ویں پارے کی اور 28ویں پارے نصف اول کی تفسیر بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ بیت المعمور کہتے کس کو ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اللہ نے اس کی قسم کھائی، والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی۔ تو بیت المعمور یہ کعبہ ہے فرشتوں کا، آسمان کے اندر جو دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل سیدھے اوپر بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلِكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، کہ دن میں 70,000 فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، پھر اگلے روز دوسرے فرشتوں کی باری رہتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ بیت المعمور یہ آسمان میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طرح ہمارا کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، تو فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ دوسری بات، شق القمر کی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر باہم وہ دونوں مل جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند کے ٹکڑے ہو چکے، چاند ٹکڑے ہو چکا۔ تو اس میں قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ قیامت قریب آ چکی کیونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ چاند کے ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی قریب آنے کی علامت ہے۔ قیامت کی علامات تو ویسے تو بہت تفصیلی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت یہ بھی قیامت کی علامات میں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین فقرن بین السبابۃ والوسطی، یعنی میری اور قیامت دونوں کی بعثت اس طرح ہوئی، دونوں کو اس طرح بھیجا گیا، اس طرح آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی قریب قریب میرے بعثت اور قیامت بالکل قریب قریب ہے، میری بعثت ہوئی اس کا مطلب قیامت قریب ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات، شق القمر کا جو واقعہ معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کیا گیا وہ اس طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مقام منی میں تشریف رکھتے تھے، چاندنی رات تھی، کفار مکہ آئے اور عرض کیا کہ آپ اپنی نبوت کی جو دلیل ہے ایسے پیش کیجئے، کچھ دلیل پیش کی اپنی نبوت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو تمام لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم گواہ رہو کہ تم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ تو پھر جو ٹکڑے ہوئے تھے چاند کے، پھر وہ باہم چاند جڑ گیا۔ تو کفار مکہ نے پھر کہا، ارے یہ تو جادو ہے، ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک دوسرے علاقے کے لوگ آئیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا دیکھا تھا کہ چاند گرن، یعنی چاند کے جو ٹکڑے ہوئے تھے، کہ آپ نے بھی اس واقعے کا نظارہ کیا تھا، ہم بھی ان سے پوچھیں گے۔ تو حضرت ابن مسعود، اسی طرح دوسرے اور حضرات سے، صحابہ سے روایت ہے کہ مکہ سے جو لوگ مکہ کے ارد گرد تھے، وہ لوگ جب مکہ آئے کسی غرض سے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی نظارہ کیا چاند کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا۔ یہ تو بات ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری بات کہ اس شق القمر یعنی چاند کے جو ٹکڑے ہوئے تھے، اس واقعے پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، خاص طور سے 2 اس پر شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یونانیوں کی طرف سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آسمان کا یا کسی سیارے کا ٹوٹنا پھر جڑنا باہم یہ ہمارے اصول میں نہیں آتا، اس طرح ناممکن ہے۔ تو ان کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک آسان سا جواب یہ ہے
کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ذہن میں بات نہ آئے کہ عام آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا، وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں ہر چیز کو عاجز کر دینا، بے بس کر دینا، جو عام خرق عادت جس کو کہتے ہیں، یعنی عام آدمی جس کام کو نہیں کر سکتا وہ کام کرنا لوگوں کے سامنے ثبوت کے لیے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ تو ایک جواب تو یہ ہوا۔ ایک شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں رات کے وقت ہوا۔ ممکن ہے کہ دوسرے ممالک میں دن کا وقت ہو، تو ظاہر بات ہے جب دن ہوگا تو وہاں پر چاند کے کوئی اثرات نمایاں نہیں ہوں گے، تو وہاں پر اس کا معجزہ ظاہر ہونا بالکل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں پر دن ہے۔ دوسری بات، اگر بعض علاقوں میں رات بھی ہوتی تو آدھی رات میں واقعہ پیش آیا، تو آدھی رات کے وقت دنیا کے اکثر لوگ تو سوتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوشیار بھی ہوں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چاند کی طرف دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری بات، ہندوستان کے ایک مشہور راجہ مالبار، تاریخ فرشتہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو واقعہ شق القمر کا ہوا تھا، اس راجہ نے اس واقعے کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے کیا تھا، اور یہی واقعہ ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا مشاہدہ لوگوں نے کیا ہے مختلف جگہوں پر، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں مہاراجہ مالبار، انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور یہی چیز ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ یہ مختصر سی بات تھی شق القمر کے متعلق۔ اب ہم آتے ہیں دنیا کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے کیا مراحل ہیں، اس کو چند جملوں میں اللہ رب العالمین نے 5 جملوں میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا نچوڑ بیان کیا کہ دنیاوی زندگی لعب ہے۔ لعب کہتے ہیں ایسا کھیل جس میں نہ کوئی تفریح مقصود ہو بلکہ اس میں صرف تھکان ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر چھوٹے بچے جو کھیل کھیلتے ہیں وہ کھیل مراد ہے اس سے، کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں صرف وہ تھکتے ہیں اور دوسرا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس کو لعب کہتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، لعب، اس میں گزر جاتی ہے پہلی زندگی۔ دوسرا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهْوٌ، لہو کہتے ہیں ایسے کھیل کو جس میں تفریح مقصود ہو، اسی طرح ٹائم پاس کا بھی اس میں کیا ہو، وقت موجود ہو، ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ ایسے کھیل جس میں تفریح مقصود ہو، اسی طرح اس میں ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہو، ایسے کھیل کو لہو کہتے ہیں، ایسے کاموں کو لہو کہتے ہیں۔ تیسری بات، وزینہ، زیب و زینت، انسان کی جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو لعب کی طرف ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو لہو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وزینہ، تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی فکر ہونے لگتی ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اپنے آپ کو یعنی زینت اختیار کرتا ہے۔ وزینہ، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو سجاتا ہے انسان۔ تو یہ تیسرا مرحلہ اللہ رب العالمین بیان کیا۔ چوتھا مرحلہ وتفاخر بینکم، انسان اور بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہم عمروں میں سب سے زیادہ فائق میں ہوں، اپنے نسب کی بنیاد پر یا دوسری چیزوں کی بنیاد پر وہ فخر کرنے لگتا ہے ہم عصروں کے درمیان۔ پانچویں بات، وتکاثر فی الاموال والاولاد، جب آخری عمر آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اپنے مال و دولت پر، اپنے بچوں کی کثرت پر وہ اترانے لگتا ہے۔ تکاثر یعنی زیادتی کا اظہار کرنا، زیادتی پر خوش ہونا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ تو یہ انسان کی زندگی کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے یا انسان جب چھوٹا تھا، جو کھیل کھیلتا تھا، جب ایک دوسری عمر پہنچ گیا تو جو پچھلے عمر کے جو کھیل تھے، جو کام تھے، اس کو وہ لغو معلوم ہونے لگے۔ جیسے بچپن میں اگر بچے سے کوئی کھلونا چھین لیا جائے تو بچہ اتنا پریشان ہوتا ہے اور اتنا اس کو صدمہ لگتا ہے جیسے کسی آدمی کی جائیداد لے لی گئی ہو۔ تو یہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آدمی جب بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، ارے ہم نے بچپن میں جن کھیلوں کے ساتھ ہم نے کھیلا تھا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو بیکار تھے۔ جب آدمی اور بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر پہنچتا ہے، تو جوانی سے پہلے کا جو مرحلہ تھا اس میں جو کھیل کھیلتا تھا آدمی سوچتا ہے وہ بھی بیکار تھا، لغو معلوم ہوتا ہے۔ تو آدمی جب ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، اسی طرح بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جوانی میں جو کرتوت اس نے کیے ہے اس کو لغو سمجھنے لگتا ہے۔
تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سابقہ دور کی جو چیزیں ہیں اس کو لغو سمجھتا ہے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو تمام چیزیں اس کو لغو معلوم ہونے لگتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر ہے یہ بھی گزر جائے گی. جو اصل زندگی ہے برزخ ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اصل تو اس کی فکر کرنی چاہیے. آدمی اتنی جو دنیا کے 5 مراحل ہے یہ تو ہر ایک کے ساتھ پیش آنے ہیں. جب آدمی ایک عمر میں پہنچ کر دوسری عمر کے جو احوال ہے، جو واقعات ہے، جو کھیل ہیں، اس کا لغو سمجھتا ہے، تو پھر جب آدمی کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو اس نے جو کرتوت دنیا میں کی ہے اس کو بھی وہ لغو سمجھے گا. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو سب لغو کام ہے، بلکہ تم کو اصل جو مقصود ہے وہ آخرت ہے، قیامت ہے، برزخ ہے. اصل مقصود جنت اور جہنم ہے. اصل مقصود جنت ہے کہ جنت میں ایمان والے کو جانا ہے. اس کی مثال اللہ رب العالمین نے آگے ایک کھیتی سے بیان کی کہ کھیتی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بنجر زمین تھی، کسی نے کچھ بویا، آسمان سے بارش ہوئی، کھیتی اٹھی، کھیتی اگی، اس میں لہلائی، اس کے اندر سرسبزی شادابی ظاہر ہونے لگی، اور جو کسان تھے اس سے بہت خوش ہو گئے، بڑے دندناتے پھر رہے تھے کہ ہماری کھیتی تو لہلا رہی ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، پھر اس کی جو پہلے حیثیت تھی وہی حیثیت اس کی دوبارہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے مثال دے کر فرمایا کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. بچپن میں کچھ کھیلے گا، اس کے بعد اور کچھ اور اپنے وقت کی گزاری کرے گا، اس کے بعد زینت اختیار کرے گا، اس کے بعد تفاخر بینکم ہوگا، اس کے بعد مال و دولت میں اور اسی طرح اولاد کی کثرت میں وہ کیا کرے گا، بڑھوتری کا اضافہ کرے گا، اسی طرح وہ فخر کرے گا. بس انسان کی زندگی یہ 5 مراحل میں ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ ایسی جنت کی طرف تم لپکو، ایسی جنت کی طرف تم دوڑو، ایسے مقصد کی طرف دوڑو جس کا ایک صحیح مقصد ہو. مقصد جنت ہے، مقصد دنیا نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری مقصود ہے. اللہ رب العالمین اسی کو بیان کرنا یہاں پہ چاہ رہے ہیں. تو بندے کی ذمہ داری ہونی چاہیے، خصوصاً ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھے، دنیا کی زندگی کو بقدر کفاف استعمال کرے. اصل ایمان والے کی جو نگاہیں ہونی چاہیے آخرت کی طرف ہونی چاہیے، اصل ایمان والے کی نگاہیں جنت کی طرف ہونی چاہیے، اس کے حصول کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تیسری بات، سورہ مجادلہ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دے ان کو مانو، جن کاموں سے روکے ان سے رک جاؤ. تو معلوم ہوا کہ نبی کا حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے. نبی کا جو کہنا ہے، نبی کے جو فرامین ہے، جو اقوال ہے، جو افعال ہے، جو اعمال ہیں، اسی طرح کی جو امت کو تعلیم کے لیے ہیں، یہ تمام کے تمام وجوب پر دلالت کرتے ہیں، جو اس آیت سے معلوم ہوا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تم کو عنایت کریں اس کو لے لو، یعنی جن چیزوں کا حکم دے ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکے ان سے رک جاؤ. اس سے حدیث پاک کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ حدیث پاک کی بڑی اہمیت ہے. جس طرح قرآن پاک دلیل ہے اسی طرح حدیث پاک بھی یہ دلیل ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی. آخری بات اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے آخر کی آیتوں میں یہ بات بیان کی کہ آدمی جب اللہ کو بھول جاتا ہے، آدمی جب اللہ کو بھلا دیتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے اپنی ذات کو بھلا دیا. خدا فراموشی کی سزا ہے خود فراموشی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. پہلے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، تقوی کا حکم دیا، پھر آگے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم اولئک هم الفاسقون. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، اگر اس کے اندر ہزاروں خوبیاں بھی ہے تو پھر انسان کے دل کا لگاؤ اس کی طرف نہیں پیدا ہوتا. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا خاصہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں انسان سب کو بھول سکتا ہے، اہل و عیال کو بھول سکتا ہے، دوستوں کو بھول سکتا ہے اور اپنے محسنوں کو بھول سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کو انسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا. چاہے کتنی نازک حالات ہو لیکن اپنے آپ کو انسان کبھی بھول نہیں سکتا. یہ انسانی خاصیت ہے، یہ انسانیت کا خاصہ ہے. اگر اس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کہ انسان کیا اپنے آپ کو کبھی بھول سکتا ہے، اسے اپنی فکر نہ ہو دوسروں کی فکر ہو،
دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب عزیز ہوں اور اپنی جان اس سے عزیز نہ ہو، دنیا کے تمام لوگوں کی جان اس کے پاس عزیز ہو لیکن اپنی جان کے اس کے پاس لالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہاں انسان اپنے آپ کو بھول سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اللہ کو بلا دے گا۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی کی شکل میں آدمی کو اللہ رب العالمین دیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی اللہ کو بھولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں میرے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کا انکار اور اللہ کے علاوہ کا اقرار، اپنی ذات پر اتنا یقین کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں، میں آخرت ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ یہ وہ صفات ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھول رہا ہے، اپنی عاقبت کو بھول رہا ہے، اپنی آخرت کو بھول رہا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بلا دے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ کو بلا دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ وہی بات جو شروع میں کہی گئی، خدا فراموشی کی سزا اللہ رب العالمین خود فراموشی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جن کے اندر گویا ایک طاعون کی بیماری ہے جو سارے عالم پر مسلط ہوئی ہے۔ خدا فراموشی ان کے اندر اتنی چھائی ہوئی ہے کہ خدا فراموشی کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دولت جو تھی راحت کے لیے تھی لیکن دولت رہ گئی، راحت چھین لی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ خدا فراموشی کی سزا ہے۔ یہ خدا فراموشی کی سزا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھول گیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف آئے، اللہ سے بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف بھاگا جائے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگے، اللہ سے نہ بھاگے بلکہ اللہ کی طرف بھاگے۔ اللہ کی طرف بھاگتا ہے تو پھر حدیث قدسی میں آتا ہے، جو مجھ پر میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں، جو ایک بالش چل کے آتا ہے میں ایک یعنی میں اس سے بڑھ کر جاتا ہوں، میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ حدیث پاک میں آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جب چاہت بندے کے اندر پیدا ہوگی، جب اللہ رب العالمین کی معرفت کی تڑپ پیدا ہوگی بندے کے اندر، تو اللہ راستے ہموار کریں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں یا مجاہدہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، ان کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستوں کو ہموار کرتے ہیں۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے، بغاوت کے بجائے صلح کی کوشش کی جائے، اللہ سے بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف بھاگا جائے، اللہ کی طرف بھاگا جائے، اللہ سے اپنے ضرورتوں کو مانگا جائے، اور اسی طرح کفر کے بجائے، شرک کے بجائے اللہ کی طرف آئے، ایمان اور اقرار، انکار کے بجائے اقرار کا جذبہ بندے کے اندر آئے۔ یہ چیزیں جب آئے گی تو بندہ کبھی بھی اللہ کو فراموش نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جو سزا ملنی ہے فراموشی کی، وہ خود فراموشی، اس میں انسان کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے ہم نے وہ عنوان قائم کیا ہے۔ ہم نے کیا قائم کیا؟ بلکہ قرآن کا یہ پیغام ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ وہ اپنی ذات کو بھول گئے، اپنے انجام سے بے خبر ہے کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو قرآن کی تعلیمات کو بھلاتے ہیں، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلاتے ہیں، آپ کی سنتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی جزا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کا نزول ہم پہاڑوں پر کرتے جو اتنے مضبوط ہوتے ہیں، جبال الراسیات جس کو کہا گیا، جو بالکل زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اگر ان پہاڑوں پر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو وہ بھی مارے ڈر کے، مارے ہیبت کے، مارے خوف کے چورا چورا ہو جاتا، متصدعا من، چور چور ہو جاتا، بالکل چور چور ہو جاتا۔ کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو قرآن کی اتنی تاثیر ہے کہ پہاڑ اس سے لرز جائیں، پہاڑ اس سے چور چور ہو جائیں، اب انسان ہے کہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرنا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب پہاڑ جیسا مضبوط مخلوق جب اس قرآن کے نزول پر چور چور ہو سکتی ہے، تو پھر انسان کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنی تعلیمات آئی ہیں، قرآن کو وہ اپنے حفظ کر لیتا ہے لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی چور چور ہو جاتے، تو انسانوں کے دلوں پر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ تو انسانوں کو کس طرح اس سے تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، کس طرح اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، قرآن آسان کتاب ہے۔ مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، قصص کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں اور مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے تاکہ لوگ
لیتذکروا الالباب فاعتبروا یا اولی الالباب، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں سہولت کے لیے کہ آدمی کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے آسان بیان، تو ایمان والے کی اسی طرح انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ جب تک قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے صحیح طور پر آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کی تعلیمات سے نصیحت حاصل کرنے کی، اسی طرح عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔